آج ہم ایک لفظ پہ دھیان دیں گے. آپ نے سمجھنے کی خدا کہتا ہے نا، سنو سمجھو پھر عمل کرو اور اس کے ساتھ آپ کو پھل ملے گا 30 گنا 60 گنا 100 گنا. تو ورڈ ہے تیار مگر بیکار. اب کیسے ہے؟ خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کریں، مگر ہمارے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ضرور ہوتا ہے جسے ہم خداوند کے کہنے پر عمل نہیں کر پائے. آخر میں ہوگا کیا؟ دین کیا ہوگا؟ نہمیہ 4 باب اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے لڑو. یہ آپ کی پہلی ترجیح ہے. بیٹے بیٹیوں، اپنی بیویوں اور گھروں کا ذکر بعد میں آتا ہے. گیٹ دا پوائنٹ؟ اسی طرح بھائیوں کی فکر پہلے ہے، اور نہمیہ جانتا ہے کہ اگر پہلے اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، ان کو بچا لیں گے، تو ہم مل کر اتنی قوت بن جائیں گے کہ اپنے خاندانوں کا دفاع آسانی سے کر سکیں گے، ڈیفینڈ کریں گے ان کو ہم اچھی طریقے. لیکن مسیحی 2 قسم کے نہیں ہو سکتے. کرسچن جن کو آپ کہتے ہیں، مسیحی لوگ 2 طرح کے نہیں ہو سکتے. ایک وہ جو وقت پہ آنا نہیں چاہتے، دینا نہیں چاہتے. اس سے ہٹ کے میں آج کچھ بتاؤں گا. ہم اکثر یہ کہتے ہیں جی لیٹ آتے ہو، نہیں آتے. یہ نہیں. مسیح ایک وہ جو قیمت ادا کرتے، دوسرے جو ادا نہیں کرتے. ایک جو تکالیف اور مصائب میں گھر رہتے ہیں، اور دوسرے وہ جو عیش و عشرت کرتے ہیں. ایک وہ جو صلیب اٹھاتے، اور دوسروں جو بھوکوں کے لیے کھانا بھی مہیا کرتے ہیں. اور وہ ایک اور قسم کے، میں جنہیں کہوں گا دوسرے، وہ جو پھولوں کی سیج پر سوتے ہیں. ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ریلیکس ہیں، وہ سوتے ہیں. جیسے پلوس کہتا ہے کہ خیر زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو دینداری کی وضع رکھیں گے، اثر قبول نہ کریں گے. ایسے لوگ بھی ہیں جو سیج مانگتے. لیکن اگر واقعی مسیح ہیں تو میں یہاں کہوں گا ہمیں کلیسیا کے ساتھ شریک ہونا چاہیے. ہم ان کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کریں، یہ اچھا نہیں ہے. دکھ اٹھا کر خدمت کرنے پر آمادہ ہونا چاہیے. ان کے کام آئے. وہ آپ کی سرسری دعا کافی نہیں ہے. آپ کی سرسری دعا انہیں بچا نہیں سکتی، چھڑا نہیں سکتی. کیا آپ جانتے کہ اس نے فرمایا، خدا نے فرمایا متی 25 کی 40، کیونکہ تم نے میرے ان بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے میرے ہی ساتھ کیا. میں بھوکا، ننگا، پیاسا، قیدی، بیمار. اگر ہم خدا کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کی درست حالت کو دیکھنا چاہیے. اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کا بنیادی مسئلہ گناہ ہے، اگر ہم کہہ دیں بیسک جو پرابلم ہے دنیا میں وہ گناہ ہے، سن ہے، تو شاید آپ یہ سمجھے آسان اور سادہ بات ہوگی. اب آپ کو اشارہ مل رہا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا کر سکتے. یہ بھی حقیقت ہے. اگر گناہ دنیا کا بنیادی مسئلہ ہے تو یسوع مسیح اس کا بنیادی علاج ہے. ہاللیلویہ. لیکن میرے اتنا کہنے کے باوجود بھی آپ سوچتے رہیں گے کہ تو ہم کیا کریں. پنجابی چ کہا پھر میں کی کراں. اگر یہی بات پھر میں کی کراں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یوحنا کا 21 چیپٹر، اس میں آپ دیکھیں جب یسوع بظاہر شاگردوں سے جدا ہو گیا تو ان کے یہی مسئلہ درپیش آیا. لیکن وہ دوسروں سے بہتر طور پر جانتے تھے کہ دنیا کا بنیادی مسئلہ گناہ ہے، اور اس بات کو بھی جانتے تھے اس مسئلے کا حل یسوع ہے. اور وہ یہ جانتے تھے کہ خوشخبری کو پھیلانے میں ہمیں زبردست کردار ادا کرنا ہے. یہ بھی ان کے علم میں تھا. خوشخبری پھیلانا ان کا ایک کام ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آغاز کہاں سے کرے، بگننگ کہاں سے کرے. چنانچہ پطرس کہنے لگا اپنے ساتھ، میں پیچھے جا رہا ہوں مچھلیاں پکڑنے کے، یعنی مچھلی کا شکار کرنے جا رہا ہوں، جاتا ہوں. اور دوسرے بھی اس کے ساتھ اس بات کے لیے ایگری ہو گئے. وہ بھی مان گئے. وہ بھی کہنے لگے ہم تیرے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ہم بھی تیرے ساتھ چلتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آئی کیا کریں. اچھا کام ہے کیا؟ یہی اچھا کام ہے جو وہ کر سکتے. آج کتنے مسیح ہیں جو بالکل ایسے ہی ہیں. وہ جانتے ہیں کہ بنیادی مسئلہ گناہ ہے. وہ جانتے ہیں کہ یسوع اس لیے آیا کہ دنیا سے گناہ کی خاطر اپنی جان دے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس سچائی کا استعمال کیسے کریں. جو سچائی آپ کے سپرد ہے، جو کام آپ اسے کیسے کریں. اس لیے وہ مچھلی کے شکار کو چلے گئے.
اب وہ بھی چل پڑے تھے، آپ بھی آج ایسا ہی کریں، یا اپنے اس دنیاوی کام اور کاروبار میں لگ جاتے ہیں جس میں وہ پہلے لگے ہوئے تھے، یا آج کر رہے ہیں جس میں پہلے لگے ہوئے تھے۔ ان کو اس مسئلے کو حل کرنے کا جو جوش تو تھا، تحریک تو اٹھتی تھی، مگر نہیں چلتے اور نہیں جانتے کیسے کر، نہ چلنا آتا تھا نہ جانا آتا تھا۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت پسند بنیں۔ یہ کہنا حماقت ہوگی، ہم کوئی بڑا کارنامہ نہیں کر سکتے، اس لیے کچھ بھی نہیں نہ کریں۔ اگر ہمارا یہ رویہ رہا تو بہتر ہے پترس کے ساتھ مچھلی پکڑنے چلے جائیں، پھر ہم بھی جائیں اس کی طرح مچھلیاں پکڑیں۔ ہم جانتے ہیں اگر آج کلیسیا کو حرکت میں لایا جائے تو ہم گیت تھوڑے وقت میں بھی کیا کہتے ہیں گا لیں، تھوڑا وقت دے دیں، اور کلام کو زیادہ توجہ سے سکھائیں، سنائیں، سمجھائیں، تاکہ لوگوں کے اندر سے جس کو میں نے بنیاد کہا وہ نکل جائے۔ تو آج بہت کم وقت خوشخبری کے لیے دیا جا رہا ہے، دنیا میں لے جا رہے ہیں۔ تو متی 24:14 میں یسوع نے کہنے کے مطابق تب دنیا کا اختتام ہوگا، گیتوں سے نہیں ہوگا، کلام سے ہوگا، جب خوشخبری دنیا کی انتہا تک نہیں جائے گی۔ تو میں ورشپر کے لیے خوش ہوں، ان کے لیے دعا ہوں، وہ بھی ایک حصہ ہے، پارٹ ہے خدمت کا، وہ بھی خوشخبری ہے۔ لیکن زندہ کلام جو ہے اس کا پہنچانا، خدا یسوع مسیح کا کفارہ کا بتانا، اس کے فدیہ کا بتانا، اس کے خون کے بارے بتانا، اس کے لہو کی قیمت بتانا، یہ امپورٹنٹ ہے، کیسے وہ قربان ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ خدا کیا چاہتا ہے، ہم شخصی طور سے کریں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے پاس ایسے لوگ ہوں جنہیں نے خود کو یسوع کے لیے وقف کر رکھا ہے اور جن کو خدا کی محبت تحریک دے رہی ہے، تو ہم ساری دنیا کو مسیح کے لیے جی سکتے ہیں، آمین۔ لیکن ہم میں سے زیادہ تر مسیح لوگ اپنی زندگی میں کسی اور ہی مقام پر ہے، کسی اور ہی جگہ پر ہے۔ آج یسوع کی کلیسیا کو ضرورت ہے، آج یسوع چاہتا ہے کلیسیا اٹھ کھڑی ہو، بیدار ہو، ایکٹیو ہو۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، یہ حوالہ یاد رکھنا، عبرانیوں 12:4، تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ ایسا کوئی آپ نے کہا جس میں آپ کا بلڈ ویسٹ ہوا، یہ کہہ رہا ہے پالوس، آپ نے کیا کیا ہے یا کچھ بھی نہیں کیا۔ خدا سے عرض کریں کہ وہ آپ کو موقع دے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ دروازے بند ہیں۔ میں ان سے آج 3 سوال کروں گا، 3 کرنا چاہتا ہوں، آپ سن لیں، آپ سے 3 سوال کر رہے ہیں اور آپ نے توجہ سے سننے اور خود آپ نے عمل لا۔ پہلا، نمبر 1، جب دروازے کھلے تھے تو آپ نے کون سا تیر مارا تھا؟ نمبر 2، جب دوبارہ کھلیں گے تو آپ کیا کچھ کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں؟ کویسچن نمبر 3، اور زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں، آج ہم نے سیکھتے ہیں تیار مگر بیکار۔ آج میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان میں شامل نہ ہوں جو موقع کی کمی کا رونا روتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں ہے۔ موقع ہمارے پاس، اگر خدا کی مرضی تلاش کریں تو اس کی مرضی معلوم کر لینے کے بعد اس کی پیروی کریں تو وہ آپ کو بہت سے موقع فراہم کرے گا۔ میں آپ سے شاید کچھ قربانی کرنے کی درخواست کر رہا ہوں کہ آپ اپنے انداز زندگی کی قربانی دیں، لائف سٹائل کی قربانی دیں، اس کو چھوڑیں، اپنی لگژری لائف کو چھوڑیں۔ اگر ہم احساس کریں کہ مسیح نے ہماری خاطر کلوری پہ کیا کچھ کیا تو ہماری قربانیاں کیا ہیں؟ پھر ہماری قربانیاں کیا؟ کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ ہم خدا کو وہی کچھ لوٹا رہے ہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے۔ یاد رکھیں، تبدیلی کبھی آسانی سے نہیں آتی، لیکن تبدیل شدہ لوگ انقلابی ہوتے ہیں، جنہوں نے خود اپنے آپ کو دیکھو کہ میں اکثر کہتا ہوں جس کی دعا اس کو نہیں بدلتی وہ کسی اور کے لیے کیا تبدیلی مانگے، اس کے لیے کیا مانگے۔ پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا، جب ہم خود چینج ہے تو ہم دوسروں کو چینج کرنے کے لائق ہیں، ہم انقلاب لانے والوں میں شامل ہو سکیں۔ وہ فرق قسم کی دنیا، بلکہ تبدیل شدہ لوگ دنیا چاہتے ہیں، اور یہ بھی کہ یہ سب کچھ بہت تیزی سے اور بہت جلدی ہو جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریلے کی طرح ایسے ہو کہ دنیا چینج ہو جائے ایک دم سے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ انہیں پتہ ہے آسانی سے نہیں ہے، خوشخبری کوئی وہ نہیں ہے
कोई फूलों की सेज नहीं, ये स्ट्रगल है, मेहनत है, कांटों पे चलना है, खारदार रास्तों पे जाना है। वो जानते हैं, वो किसी ऐसी बात पर यकीन रखते हैं जिसकी खातिर जान देने को तैयार होते हैं, जो करने वाले। हमारी मखसूसियत का भी यही म्यार होना चाहिए। अगर आप मखसूस है खुदावंद के लिए, उसकी खिदमत के लिए, तो आपको ये समझना है कि आपको सेक्रीफाइस होना है, अपने राम को छोड़ना है, अपनी रामदेह जिंदगी छोड़ना है, दुनियादारी के तल्लक हालात जो भी, इससे हट के अंजीर के लिए करना है। अगर एक दफ़ा इस दुनिया के लिए खुदा के मंसूबे को समझ लें तो हमको मालूम हो जाएगा कि इस मंसूबे को हकीकत में तब्दील करने के लिए हमें कीमत अदा करनी है। अब आपको पता होना चाहिए ये जो प्लान है ये कीमत मांगता है, खुशखबरी आपसे कीमत मांगती है। आइए हम खुदा की हमायत में डट जाएं, हमारे पास उसका कलाम है, बेहतर है इस काम में संजीदा हो जाए, गवाही देने में मुस्तैद हो। अगर आप दुनिया में बाइबल के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं करोगे तो कभी भी आसमान पर नहीं जा सकते। शायद आपने सोचा आपने बपतिस्मा लिया, शायद आपने सोचा आपने गैर जुबान पा ली, आप बिल्कुल नहीं। कि जैसे कलाम में मुकद्दस कह रहा है इसके मुताबिक आपकी ज़िंदगी नहीं होगी, फिर आसमान पे जाना आसान नहीं है। हमें सारी कौमों को शागिर्द बनाने का कहा है। जाओ जाके कौमों को क्या बनाओ, शागिर्द। ज़्यादा स्ट्रगल खिदमत में क्या हो रही, कलीसिया कलीसिया कलीसिया, जहाँ जाओ मेरी कलीसिया मेरी कलीसिया, यहाँ कलीसिया वहाँ कलीसिया, ये फलां की कलीसिया। कलीसिया यीशु की है। उसे पतरस से कहता तेरे इस ईमान पे, कौन, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। जब उसे वो राज उस पे कर तो यीशु ने कहा तेरे इस ईमान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया खुदावंद की है, जहां भी है, जो भी चला रहा है। हमारे सुपुर्द इरशाद आज़म में पहला काम है कौमों को शागिर्द बनाना, और यही हमारा काम है कि हमें खुदा ने शागिर्द तैयार करने के लिए हुक्म दिया। इरशाद आज़म ग्रेट कमीशन ये है कि एक शागिर्द बनाए, और जो ऐसा कर रहे हैं वो खुदा के मिशन को लेके जा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। अगर मुझे खुदा के हुक्मों की परवाह नहीं करनी, उन्हें पीठ पीछे फेंकना है, यानी मैंने परवाह नहीं करनी, ठीक है मैं चर्च चला रहा हूँ बस काफ़ी है, लोग आ रहे हैं, चंदा मिल रहा है, मेरा गुजारा हो रहा है, बिल पे हो रहे हैं, बच्चों के लिए मैं कमा रहा हूँ, कमाई है। नो सर, आप चर्च खादम हैं, चरवाही, यहाँ भी आपको टीचिंग ही दे, शागिर्द तैयार करें। शागिर्द बेहतर है कि मैं सिरे से खुदा को मानूं ही नहीं। अगर मैंने उसके हुक्मों को नहीं माना तो मैं फिर उसको मानूं क्यों, सिरे से ना मानूं, तो उसकी हस्ती पर ईमान ना रखूं, फिर मुझे ईमान भी नहीं रखना। क्या फायदा ईमान रखने का। लास्ट बात, आपसे आखिरी बात करूंगा, जरूरी है कि ईमान के साथ अमल हो। अगर आप ईमान ले आए कि यीशु आपका शख्सी नजात देंदा, पहली बात वो आपका शख्सी नजात देंदा। सेकंड, आप उसको खुदावंद कहते हैं। जब खुदावंद कहा जाए इट मीन मालिक, तो फिर आपका आप में कुछ नहीं है, सब कुछ उसकी पे की हुई है, हर एक चीज। तो आपको फिर मालिक के बात के हुक्म का क्या लाना है, हुक्म को बचा लाना है। इसलिए कि मालिक होता है। उसने कहा जाओ, हम उसकी खेत में नौकर हैं, हमें करना है, हमें जाना है, हमें खुशखबरी फैलानी है। वजह अभी हमने जानी कि जब तक अंजील दुनिया के इख्तिताम हिस्से तक नहीं पहुंचेगी, दुनिया का खात्मा नहीं होगा। अंजील को फैलाना ये काम हमारा है। मुनज्जी का ज़माने में यही नाम प्यारा है, यीशु नाम सबसे आला नाम। आदमियों को दूसरा नाम बख्शा नहीं गया आसमान के तले ज़मीन के ऊपर, एक नाम यीशु नाम जो सबसे आला नाम है। क्या कि हर एक घुटना झुकेगा, खासमानी खासमीनी ज़मीन के नीचे वाला, जो कोई खुदा का नाम लेगा नजात पाएगा। ईमान ले आए हैं, नजात मिल गई है तो एक्ट करें, अब उस तरफ जाएं। अगर आप तैयार हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रहे तो आप बेकार हैं। ईमान लाने के बाद अब मैं कहूँ ठूस हो गए, बैठ गए, नहीं, एक्टिव हो जाए, खड़े हो जाए, बेदार हो जाए, निकले और शागिर्द बनाए। वरना मैं यह कह रहा हूँ ईमान के साथ अमल हो। आप ईमान लाएं, वो आपका नजात देता है, आपके साथ है, आपके अंदर है, चले जाएं, अमल करें। वरना तैयार मगर आप बेकार। ईमान तो ले हैं, नजात तो पा चुके हैं, मालिक भी माने ना, मालिक मानेंगे तो फिर आप हुक्म मानेंगे, तो वो आपका खुदावंद है। आए अपने खुदावंद के इस हुक्म पर कि उसे का जाओ जाके खुशखबरी सुनाओ। खुशखबरी
لیکن شگرد بنانا زیادہ ضروری ہے. آئیں خدا کے اس ارشاد پر عمل کریں اور برکت پائیں. خدا آپ کو بہت برکت دے. آمین آمین.